پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے عہد کے جید علماء سے ہم روز سیکھتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے اور ایک ہی وجہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ قرآن کریم کا یہ معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، اور اگر روزانہ نہیں تو وقتاً فوقتاً ضرور پڑھا جاتا ہے۔ معلوم تو ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ کے تقاضے کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت۔ ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ آج کی آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخاطبت فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ میرے بندے وہ بات کہا کریں کہ جو بات بہترین ہو۔ ہم پڑھ چکے ہیں قولوا للناس حسنا کے حوالے سے، پھر شائستگی، حسن اخلاق، اور ایسا ہو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، زبان کا بہترین استعمال۔ خواتین حضرات، اس تعلق سے بات کروائیں گے، اور پس منظر کیا ہے اس آیت کے نزول کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی دعوت کو عام کرتے، پھیلاتے، تو یہ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے، تحقیر کرتے، توہین کرتے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جوابی طور پر پلٹ کر تم ایسا کام نہیں کر لینا۔ تم خود کو کمپوز، جسے ہم کہتے ہیں کہ خود کو کمپوز رکھنا، ری ایکشنری نہیں بن جانا، جوابی کارروائی نہیں کرنا، بلکہ ضبط کو ضابطہ بنا لینا چاہیے۔ کیا دین ہمارا ہمیں یہ تعلیم کر رہا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ عدو مبینہ، اللہ اکبر، کھلا دشمن ہے۔ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کیسے انسانوں کے درمیان شیطان لڑائی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، اور غصے میں لے آتا ہے۔ تو ہم اپنے معزز مہمان سے یہ بھی سیکھیں گے اور سوال یہ رکھیں گے کہ جب بھی کبھی ہمیں غصہ آئے اور لڑائی جھگڑے کی طرف بات جائے تو ہمیں فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو اپنا کام کر رہا ہے۔ اس سے کیسے رکا جاتا ہے، خود کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ خواتین حضرات، بس میں تعارف میں یا تعریف میں الفاظ ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ مفسر قرآن محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے نہ سیکھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ درست جواب 9 ذی الحج کو، الحج عرفہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ قوم لوط یا قوم سمود یا قوم بنی اسرائیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہاں پر عبادی میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں میں کیا صرف اہل ایمان شامل ہیں یا تمام انسانیت؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب جس آیہ کریمہ کا آج انتخاب کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ آداب گفتگو سکھائے ہیں۔ آپ نے انٹرو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا حوالہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو 7 ہدایات جاری فرمائیں، ان میں سے تیسری ہدایت کا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات سلیقے کے ساتھ، عمدگی اور شائستگی کے ساتھ کرو۔ یہاں پر الناس کا جو لفظ ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کا مخاطب جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ برا ہو یا اچھا ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چونکہ الناس میں سب لوگ شامل ہیں۔ دراصل گفتگو آپ کی ذات کی آئینہ دار ہے، لہذا مخاطب جیسا بھی ہو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو شائستگی سے، عمدگی سے اور احسن انداز سے کرنی ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جو کلام ہے یا گفتگو ہے اس میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فرمایا۔ تو اس حوالے سے مولانا رومی رحمہ اللہ کی ایک حکایت بڑی معروف ہے کہ مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو گفتگو کرنے سے پہلے اپنی گفتگو کو 3 دروازوں سے گزارو۔ پہلا دروازہ تو سچ ہے، آپ خود جائزہ لیں کہ کیا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا نہیں۔ اگر سچ ہے تو پہلے دروازے سے وہ گفتگو گزر گئی۔ دوسرا دروازہ اہمیت اور ضرورت ہے، کیا جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اہم ہے،
اور بڑی بنیادی ہے، لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اہم نہیں ہے تب بھی، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ اس دروازے سے نہیں نکل پائے۔ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ وہ اہم بھی ہے بات اور ضروری بھی ہے، اگر واقعتاً ایسا ہے تو آپ دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ تیسرا دروازہ یہ ہے کہ آپ کا لہجہ نرم ہے اور الفاظ نرم ہیں یا نہیں۔ ٹھیک۔ کیا خوبصورت بات مولانا رومی نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیں اگر الفاظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو، الفاظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو خواہ آپ کی بات میں کتنا بڑا سچ ہو اور اس کی کتنی ہی شدید ضرورت ہو اور وہ کتنی اہم بھی ہو، لیکن اگر آپ تیسرے دروازے سے نہیں گزر پائے، یعنی آپ کے الفاظ نرم نہیں ہیں اور لہجہ مہربان نہیں ہے، تو پھر کتنا بڑا سچ کیوں نہ ہو، اپنی زبان پر ان الفاظ کو ہرگز نہ لائیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا کلام کا اور گفتگو کا جو حسن ہے وہ تب اس میں پیدا ہوتا ہے کہ سچ ہو، اہم اور ضروری ہو، اور لہجہ مہربان ہو اور الفاظ نرم ہوں، پھر یہ بات یقیناً عمدہ ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ اور لعبادی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک چاشنی اور مٹھاس پیدا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ دیکھو تم جیسے بھی ہو تو میرے بندے، اور مجھے تم سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، اللہ اکبر، وہ محبت کرنے والا ہے۔ تو محبت کرنے والا اپنے پیاروں کو محبت کے لہجے میں بلا کر ایک سلیقہ سکھا رہا ہے انیق صاحب، اور یہ بہت عمدہ سلیقہ ہے۔ دیکھیے زبان کے استعمال سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور تعلقات میں دراڑ آتی ہے، زبان کے استعمال سے گھر آباد ہوتے ہیں اور گھر برباد ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک شعر ہے انیق صاحب، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو تیر اور تفنگ اور تلوار کے زخم ہیں وہ تو بالآخر مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن زبان سے لگائے گئے زخم کبھی نہیں مٹا کرتے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جب حضرت سفیان ابن عبداللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما اخوف تخاف علی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک چیز آپ میرے بارے میں کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ خطرناک بات آپ کے ہاں کون سی چیز ہے جو زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے؟ تو فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر صحابی سے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خوفناک یہ تمہاری زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے زبان کو دانتوں کی ایک دیوار اور ہونٹوں کے ایک گیٹ کے درمیان دو گویا آگے بندشیں لگا کر اسے رکھا ہے کہ دیکھو اس کے استعمال سے پہلے تم نے اچھی طرح سے سوچنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک صورت اس زبان سے پیدا ہوگی اور سب سے زیادہ عمدہ اور احسن انداز بھی اسی زبان سے تم پیدا کرو گے، کیونکہ انسان کی تمام صلاحیتیں انیق صاحب اس وقت تک خفیہ رہتی ہیں جب تک وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو تب ظاہر ہوتا ہے کہ اس برتن میں کیا ہے۔ الاناء یترشح ما فیہ، برتن سے وہی جھلکتا ہے چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو زبان انسان کی ترجمان ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کے استعمال کے بارے میں احتیاط ارشاد فرماتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری سے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ من نجات، صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات اور بچاؤ کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا 3 کام کرو گے تو بچے رہو گے۔ پہلا کیا ہے؟
امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، روک کر رکھو، امسک روک کر رکھو، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ بچا رہا۔ اللہ اکبر۔ امسک علیک لسانک، پہلے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور دوسرے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے، گھر تک خود کو محدود رکھ، کیونکہ اگر تو باہر پھرتا رہے گا، اور انیک صاحب گھر کی کشادگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 کنال کا ہو، 10 کنال کا ہو۔ گھر کی کشادگی سے مراد یہ ہے کہ تیرے لیے اپنے گھر میں رہنا خوشگوار ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو مزہ چھجو دے چبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے، کیونکہ چھجو کے چبارے میں باہمی اعتماد ہے، محبت ہے، میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، گھر کے افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں۔ المیہ یہ ہے نیک صاحب کہ آج ہم گھر کے 3 افراد ہیں، ہر کمرے میں ایک فرد ہے، وہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن دنیا بھر سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے رابطہ ہے، آپس کا کوئی رابطہ نہیں۔ تو فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے، گھر میں اپنے آپ کو ایک طرح سے رکھنا تیرے لیے خوشگوار ہو۔ اور تیسری بات فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر کبھی کبھی ندامت کے آنسو بہا لیا کر، رو لیا کر۔ اگر یہ 3 کام اکیلے میں جب روئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ یہ بہتے ہوئے آنسو جو اللہ کے ناراضی سے بچنے کی خاطر اللہ سے ڈرتے ہوئے بہے ہیں، یہ زمین میں انیک سب بعد میں ہوتے ہیں، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زبان کے استعمال میں احتیاط کی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اخبرنی یا رسول اللہ بعمل، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جو عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں ارشاد فرمایا اے معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں سب باتوں کی بنیاد اور سب باتوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے حبیب آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو فاخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنی زبان پکڑ کر مجھے فرمایا کہ دیکھو اس کو روک کر رکھنا، اس کو روک کر رکھنا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم گفتگو کی بنیاد پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندا منہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی زبان کے بوئے کو کاٹے ہوئے کی بنیاد پر ڈالا جائے گا۔ زبان سے جو بویا ہے اس کو جو کاٹ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو انیک سب یہ ہے کہ بہت احتیاط کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر قل عبادی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ یہاں پر صرف اہل ایمان مخاطبت ہو رہی ہے ان سے، یا تمام انسانیت، تمام بندے جس میں کفار ہوں، مشرک ہوں، غیر مسلم ہوں، وہ بھی مخاطبت ان سے بھی ہو رہی ہے؟ پس منظر بھی ذرا سا آپ بیان فرما دیجئے کہ یہ کفار مکہ بدتمیزیاں کرتے تھے
تو یہ تعلیم کیا جا رہا ہے، یہ نکتہ ہے کہ دیکھو تم بھی جوابی کارروائی نہیں کرنا، اسی انداز سے بات نہیں کرنا. کیا ایسا ہے؟ ارشاد. درست ہے آپ کی بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چونکہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں تو بات انہی سے کہی جا رہی ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں جو اس طرح کی عمومی تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بدسلوکی کا جو انداز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں خود دیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو لوگ یہ کہتے ہیں منافق اور کفار کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار یہی بے وقوف ہیں اور احمق ہیں. صحابہ کے ساتھ اللہ کو بڑا لحاظ ہے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. اے حبیب آپ ان سے رخ نہ پھیریے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ ان سے رخ پھیریں گے تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فتطردهم فتکون من الظالمین. اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی تو شان یہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں شان بیان کی دو جگہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ صاحبان ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں. وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں. جب کلی ہاتھوں میں مسلی جاتی ہے تو وہ خود کو فنا کر دیتی ہے، مسلی جاتی ہے، لیکن ہاتھوں کو خوشبودار بنا دیتی ہے. اس لیے صحابہ کا یہی مزاج تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زبان کے استعمال میں احتیاط کا کیوں کہا گیا ہے. پہلی بات بہت غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس لیے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے کہ جو لفظ تم زبان سے نکالتے ہو، جو کلمہ تم زبان سے نکالتے ہو، ایک کڑا نگران اس کو محفوظ کر رہا ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. جو کچھ تم بول رہے ہو کر رہے ہو یہ سب کا سب ہم لکھ رہے ہیں. نکتب ما قدموا وآثارہم کل صغیر و کبیر مستتر. ہر چھوٹی بڑی بات ریکارڈ میں محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو صاحب ایمان ہے یا تو اچھی بات کہے، خوشگوار لہجے میں کہے، محبت کے انداز میں کہے، یا پھر چپ رہے. اس لیے کہ لیس المؤمن باللعان، مومن لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا. وللعان، اور لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا. وللفاحش، بےہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. وللبذی، اور بے مقصد واہیات گھٹیا باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کی زیادہ سنتا ہے اور اپنی کم کہتا ہے، اس لیے کہ کان اللہ نے دو رکھے ہیں، زبان اللہ نے ایک رکھی ہے. گفتگو میں آداب گفتگو میں ایک بڑا اہم جو ادب سکھایا وہ یہ کہ گفتگو میں تکلف نہ ہو. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں لوگ بتکلف گفتگو کو کمال سمجھتے ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. میں تم سے اپنی تعلیمات پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا واتقیاء امتی براء من التکلف. میں اور میری امت کے صالح لوگ، متقی لوگ تکلف سے بالکل بری ہیں، تکلف سے الگ ہیں. حلق
متنطرون قالها ثلاثا، اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا، مبالغے اور تکلف سے گفتگو کرنے والے اور کام لینے والے میرا ان کے ساتھ وہ ہلاک ہو کے رہ گئے، کیونکہ یہ تکلف کا جو انداز ہے، منہ پھلا پھلا کر اور مشکل ترین الفاظ کے ساتھ لوگوں پر روب جھاڑنا اپنی علمیت کا، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں سے ان کے لہجے میں بات کی جائے تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرار امتی، میری امت کے بدترین لوگ جو ہیں ان کی ایک عادت یہ ہے کہ یتشدقون فی الکلام، بلا احتیاط باتیں کھول کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ انداز ان کے شریر ہونے کی گویا ایک نشانی ہے۔ تو اسی طرح گفتگو کے آداب میں یہ بات سمجھائی کہ غیر ضروری ہر وقت بولتے رہنا یہ وقار کے خلاف ہے۔ دل سے پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتگو بود در عدن، عدن کا موتی ہی کیوں نہ ہو تمہاری بات، لیکن مسلسل بولتے رہو گے تو تمہاری بات کا وزن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی جی، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سنا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ڈاکٹر صاحب، لیکن اب یہاں پر جو آپ بات فرما رہے ہیں، آداب گفتگو ہمیں سکھا رہے ہیں، چیخ کر بات بھی نہیں کی جائے۔ محفل میں بعض لوگ بیٹھ کر، ہمارے معاشروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنی آواز کو یا اپنے آہنگ کو بلند کر لیتے ہیں، تو پھیپڑوں کی قوت پر نہیں، دماغ کی قوت پر جیتنا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، قرآن کریم میں ہے یہ بات۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وقصد فی مشیک، اللہ، اے بیٹا اپنی چال میں ذرا ٹھہراؤ رکھ، وقار کے ساتھ چل، اور وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھ، پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو شور وشائے، ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پھیپڑوں کے زور سے بات کو نہیں منوانا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے یعنی سب ہمیں یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ ریزن اور ریزن اور دلیل کی بنیاد پر اپنی بات کو منوانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، ان کی ذات کو اللہ نے برہان کہا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو جو بتوں کی پوجا سے روک رہے ہیں، ماڈلز بنانے اور ماڈلز کی پوجا سے روک رہے ہیں، وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے ابا جان، مٹھاس دیکھیے جملے کی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، چنانچہ آپ میری پیروی کیجیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ بصیرت، وہ روشن دلائل جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میں اور میرے پیروکار اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پھیپڑوں کی، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شام کو جو کشتیاں ہوتی ہیں زبانی، اور ان میں لوگ اس قدر گفتگو میں حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ بات کسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جو اشارہ ٹاک شوز کی جانب ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم اگلی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں، کیا آداب انہیں سکھا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات فرمائی کہ انبیاء کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، آداب گفتگو، شائستگی بتائی جا رہی ہے، نرم گفتاری بتائی جا رہی ہے، شائستگی سکھائی جا رہی ہے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں یاد آتے ہیں کہ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھجوا رہا ہے تو فرما رہا ہے، کیا قول لین کی کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ بے شک بے شک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی،
فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، وہ بڑا سرکش ہے، وہ یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی الہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو بھی بلا لے، اس لیے کہ وہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارا طرز حیات تبدیل نہ کر لے۔ وہ اپنے جو وزیر تعمیرات ہے اس سے کہتا ہے کہ اوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، ایک مینار بناؤ، ایک مینار بناؤ اینٹوں کا، اور اتنا اونچا ہو کہ میں جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب اوپر کہاں رہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے پاس جب اللہ بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو تم دونوں اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ باغی ہے اور سرکش ہے لیکن وہاں بھی لہجہ نرم ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بات کرنا تو نرم لہجے میں کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نرم لہجے کا اثر اس پر ہو جائے اور وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جائے۔ نرم لہجہ، اور پھر یہ کہ مخاطب کی عمر، مخاطب کے مرتبے اور مخاطب سے جو تعلق ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنی، اور اس کے عقلی معیار کے مطابق۔ اللہ اکبر، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو ان کے عقلی سطح کی بنیاد پر بات کرو۔ وہ نواب صاحب جب گئے اپنے کاشتکاروں کے ہاں تو انہوں نے کہا کہ امسال ہمارے کشتزار میں تقاطر امطار کا ازدیاد رہا، تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے جناب؟ تو کسی نے کہا کہ نواب صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سال ہمارے کھیتوں میں بڑی بارش ہوئی ہے۔ تو لوگوں کی سطح پر آ کر انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے گفتگو کریں، غیبت سے پاک، طعنوں سے پاک۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ان کے لیے جو ہاتھوں کے اشارے سے، جو طعنے دینے والے ہیں، عیب نکالنے والے ہیں، ہاں ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے کسی کا مذاق اڑانا یہ ہمزہ ہے، اور عیب جوئی اور غیبت یہ لمزہ ہے۔ دونوں طرح کے جو کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غیبت قرار دے رہے ہیں اور بربادی اس شخص کے لیے قرار دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں بربادی کا، اس کے لیے آخرت کی بربادی ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم سگے بھائی کا گوشت، مردہ گوشت، سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ وہ چھوٹے قد کی آئی تھی، چھوٹے قد کی، یا کوئی ایسا لفظ کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے تمہاری بات کو سمندر میں ڈالا جائے تو اس کے پانی کو گدلا کر دے، یعنی اتنی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو اس لیے اس کا بہت لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بات نہ کاٹیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمہارے اخا کا، اپنے بھائی کی بات کو نہ کاٹو۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے لیکن بات کو کاٹنے سے، یکدم گفتگو جاری ہے، کاٹنا اس کو ناپسند۔ اور اسی طرح جی ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ معاف کیجئے آپ کی بات ذرا سی یعنی کٹ بھی رہی ہے، بڑھ بھی رہی ہے کہ کوئی ایک موقع بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایسا نہیں کہ جہاں آپ نے اپنے مخاطب کی پوری بات نہ سنی ہو۔ سبحان اللہ، دیوانی عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا انیق صاحب، اللہ اکبر، صحابہ دور کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ جی یقینی بات ہے صحابہ نے تو آپ سے جو کوئی ضروری باتیں کرنی ہوں گی یا مسائل پوچھنے ہوں گے، لیکن ایک ایسی خاتون جو جھلی ہے، جس کو دیوانی ہے، جو اب اپنی باتیں کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے آپ کا دست مبارک پکڑا بات کرنے کے لیے، آپ نے اس وقت تک اس سے ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک اس نے خود نہیں چھوڑا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون اس کی بات سنے گا؟ کون اس کی بات سنے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اسی طرح گفتگو میں ایک بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے انیق صاحب، کہ کسی فرد پر، کسی جانور پر، کسی پرندے پر لعنت نہ کریں، لعنت نہ کریں۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا انہ من لعن شیئا، جو شخص کسی چیز پر، کسی پرندے پر، کسی جانور پر، کسی انسان پر لعنت کرتا ہے، لیس لہ باہل، حالانکہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے، تو رجعت اللعنت علیہ، وہ لعنت پلٹ کر اس پر آ جاتی ہے، وہ لعنت پلٹ کر اس پر آ جاتی ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انیق صاحب، یہ تکفیر سازی، کفر سازی، یعنی تکفیری جو عمل ہے، یہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مذہبی حلقوں میں بہت بری طرح سے رواج پا رہا ہے کہ مسلکی ذرا سا اختلاف ہے تو اس کی بنیاد پر دھڑا دھڑ کفر کے فتوے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد رجل علی رجل بالکفر، جب کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں کافر ہونے کی بات کہتا ہے، الا باء بہ احدہما، تو دونوں میں سے کسی ایک پر تو یہ بات ضرور فٹ آئے گی۔ ان کان کافرن فہو کما قال، اگر واقعتاً وہ کافر ہے تو پھر تو جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہوا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ، اور اگر وہ کافر نہیں ہے لیکن یہ صاحب اپنی سوچ کے مطابق ہی ان پر جڑے جا رہے ہیں یہ جملہ، تو کفر پلٹ کر اس شخص پر آ جائے گا، یہ خود کافر ہو جاتا ہے جو کسی کو بغیر تحقیق کے بلا وجہ کافر قرار دے رہا ہے۔ بہت بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سنجیدگی کی بات ہے، ہنسی اور مزاح میں بھی جھوٹ بولنے سے نبی کریم، اور ایسی بات کہنے سے کہ جو وقار کے خلاف ہو، اس سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ دیکھو ہنسی اور مزاح کرنا اس کی گنجائش ہے، انی امازح، میں بھی مزاح کرتا ہوں، ولا اقول الا حقا، لیکن جب بھی میں مزاح کرتا ہوں تو وقار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، حق بات کہتا ہوں۔ جب عورت نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے اونٹ دے دیجئے، تو عورت کو آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ بیچاری رو رہی ہیں بوڑھی اماں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دلاسا دے رہی ہیں۔ حضور نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ بوڑھیاں بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ جس نے سواری کے لیے اونٹ مانگا اس کو فرما رہے ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، تو بھئی اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی، اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ مزاح بھی ایسا ہو کہ جس میں وقار مجروح نہ ہو رہا ہو، سچ ہو، بلکہ بعض دفعہ انیق صاحب لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب فیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کے سامنے اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ اس پر ہنسیں۔ میں تو حیران ہوں کہ آج کل اس کو فنکاری سمجھا جا رہا ہے، آج کل اس کو بڑا ایک فن کا درجہ حاصل ہو چکا ہے کہ لوگوں کا مذاق، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بری بات ہے، بہت، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، یہ آداب گفتگو، لیکن آخری سوال اس موضوع کے حوالے سے، اس کے بعد ہم فوراً آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ یہ شیطان ہے، جو شیطان انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، انہیں لڑوا دیتا ہے۔ لیکن اس سے قبل ابھی آپ بات فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس مختلف مسالک کے افراد یا مختلف اسکولز ہیں، ان کے افراد، نظریہ ہے ان کا اپنا، لیکن ایک زبان کا بے دریغ استعمال، تکفیر تک بات پہنچا دی جاتی ہے۔ جیسا ابھی آپ نے فرمایا، داعی دین کے لیے زبان کے استعمال کے حوالے سے قرآن کریم کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو کیا ہمارے آج کے داعی دین
اس قرآنی اصول کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں؟ بہت کم انیق صاحب. ہمارے لیے تو ماڈل سید کائنات داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، جو سب سے بڑے داعی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے داعی ہیں کہ آگے دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے سگا چچا چل رہا ہے اور کہتا ہے خبردار ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسی کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلے اور ہمت کا دامن تھامے رکھا اور صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی بات کو سلیقے کے ساتھ لوگوں کو سنانے کا عمل جاری رکھا. آج کے جو ہمارے بزرگ ہیں، میں تو ان سے درخواست کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے، ان سے ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ دیکھیے سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بیان نہیں ہونی چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس چیز کا تجھے اچھی طرح سے علم نہیں ہے اس میں دخل نہ دے. بڑے نے ایک بات کہہ دی تو بس اس کے پیچھے چل پڑے. بھائی بندگان خدا، اگر کسی نے کہا کہ کتا کان لے گیا ہے تو پہلے کتے کے پیچھے نہ پڑے، پہلے کان کو پکڑ کر دیکھیں. بغیر تحقیق کے، علم حاصل کیے بغیر اس بات میں دخل نہ دیجئے. پہلے معلومات اچھی طرح سے حاصل کیجئے، پھر رائے قائم کیجئے. ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ تک بات پہنچائی ہو انہوں نے صحیح بات نہ پہنچائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے منتقل کر دیتا ہے. بلکہ یہاں میں آپ کے توسط سے اور اس پروگرام کے ذریعے یہ بات لوگوں تک عرض کروں گا کہ احادیث طیبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، میسیجز میں بعض دفعہ ایسے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا. بات خوبصورت ہے، اچھی ہے، لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے یا نہیں؟ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ اس کو آگے بغیر تحقیق کے منتقل نہ کریں. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من کذب علی متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس نے کفری عمل کیا ہے. تو اس لیے آج کے جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے وارثان منبر و محراب ہیں، ان سے ہم التجا کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے مقتدیوں سے التجا کرتے ہیں کہ حضرات آپ ذرا مہربانی کر کے اگر خطیب صاحب اپنے ٹریک سے ہٹ رہے ہیں تو آپ ان سے درخواست کیجئے کہ جناب آج کے معاشرے میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہمیں ان کے بارے میں گائیڈ کیجئے. آپ ایک عرصے سے مسلسل قصے کہانیاں سناتے چلے آ رہے ہیں اور وہ پک گئے ہمارے کان وہی سن سن کے. آج کی ضرورت کے مطابق بات کیجئے، آج کے لہجے میں بات کیجئے تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسان. اس کے ساتھ ساتھ منبر و محراب کے تقدس کا خیال رکھیے، اس تقدس کو پامال نہ کیجئے. اس منبر و محراب کے ذریعے انسان کو انسان سے جوڑیے. اب فوراً ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور اس کو کنکلوڈ بھی آپ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو. اور یہ جو آخری پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات فرمائیں کہ وہ شیطان ہی ہے جو انسان کو انسان سے لڑواتا ہے، ان کے درمیان فساد پیدا کر رہا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ارشاد. بالکل بالکل. بس اختصار کے ساتھ ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ راز بتا کر پھر اسے امید رازداری کی نہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم سرہ بلغ مرادہ. جس نے اپنے راز کو پوشیدہ رکھا وہ اپنے مقصد کو پا لے گا. اسی طرح سے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہ کریں. فلا اپنی بڑائی نہ جتائیں، اپنی تعریفیں خود نہ کریں. فلا تزکوا انفسکم. اپنے پاک باز ہونے کا دعویٰ مت کرتے پھرو. جاہلوں سے نہ الجھیں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بات مختصر اور مطلب کی بات کریں. خیر الکلام ما قل ودل. اور کوئی بات اگر کر رہا ہو
تو اسے یہ نہ کہیں کہ بس کرو ہمیں سب معلوم ہے۔ اسی طرح دور بیٹھے ہوئے اگر کسی آدمی کی طرف، آپ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس خناس ہے، جو پیچھے بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے انسان کے جسم میں۔ چونکہ جو شیطان ہے وہ جسم لطیف رکھتا ہے، تو جیسے روح انسان کے جسم میں ہے ایسے ہی شیطان کا عمل بھی وسوسوں کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ تو کیا ہدایت دی؟ ہدایت کیا دی؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے اپنے امتیوں کو کہ اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، تمہیں الجھا رہا ہے، تو فوراً سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے، اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ جب آپ کو غصہ آئے تو کیا سکھایا ہے؟ فوراً کہیں یہ شیطان کی۔ ہاں دینی مسائل میں اگر غصہ ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو ذاتی معاملات میں جو غصہ آ رہا ہے، سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو غصہ آ رہا ہے، گھر میں غصہ آ رہا ہے، بعض دفعہ اپنے مزاج کے مطابق کام نہیں ہوا، تو فوراً کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھڑے ہیں وہ تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، فوراً وضو کریں۔ وضو پانی جب آپ ڈالیں گے تو آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا اور آپ کے مزاج میں بھی ٹھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آداب گفتگو، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ تکلموا لتعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو گفتگو جب آدمی کرتا ہے پہچان اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اس کا فکری نظام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کی علمی سطح کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار، وہ تشریف لائے آداب گفتگو کے حوالے سے، پھر یہ شیطان کی چالوں کے حوالے سے کہ شیطان غصہ دلا کر انسان کو انسان سے لڑوانا چاہتا ہے، فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ شیخ سعدی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ جب بھی غصہ آئے تو یہ ایک جو کڑوا گھونٹ ہے یہ صبر کا، یہ پی لو غصے کو، تاکہ غصہ رفع ہو جائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کڑوے گھونٹ سے بہتر نتائج کے اعتبار سے مجھے کوئی شیریں گھونٹ نصیب نہیں ہوا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا نیک صاحب۔ انسان گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، لیکن سینئر سے گفتگو تو آرام سے کرے گا۔ پہچان اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے کیسے بات کر رہا ہے، اللہ اپنے ملازم سے، اپنے ڈرائیور سے، اپنی بیوی سے، ان سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ مہذب آدمی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کسی بھی جگہ ہو اور اس کا مخاطب اس سے چھوٹا ہو بڑا ہو، تہذیب نکل کر سامنے آ جاتی ہے، بلکہ وہ جو اس کا اندر کا جانور ہوتا ہے اس کو وہ مہذب بنا لیتا ہے۔ اب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، بات بڑھ رہی ہے، وقت مکمل ہو گیا پروگرام کا، لیکن یہ کہ ایک شخص اپنے دوستوں میں باہر بڑا مہذب نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا اور اس نے اپنے لہجے میں وہی کیا اس کو گالم گلو، اور وہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں جب گھر میں جاتا ہوں تو گھر والے سہم جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم درندے ہو، تم درندے ہو، سہ جاتے ہیں بھائی، سہم جاتے ہیں بھائی بندے خدا۔ حضور کا مزاج یہ تھا کہ جب خیر گھر میں جاتے ہیں، انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں، شفقت کا، محبت کا، پیار۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت محدود۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ درست جواب 9 ذی الحج کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ قوم لوط یا قوم سمود یا قوم بنی اسرائیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔
ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. وقت ہے قرآن اندازی کا. کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو میں یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں. عروش ابو ذر لاہور سے، عروش ابو ذر لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ یہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی کہہ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یہ حسن اتفاق ہے. جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار